دیکھیں گے کہ ایک جماعت ہے جو نماز پہ بہت کام کرتی ہے، اچھی بات ہے، لوگوں کو مسجد سے جوڑتے ہیں، نماز سے جوڑتے ہیں، بے نمازی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ، ان کا ایمان کبھی چیک کیے؟ عقیدہ اور ایمان زیادہ اہم ہے۔ ابھی بھی قبروں سے دل لگا ہوا ہے، بزرگوں سے دل لگا ہوا ہے، کیا فائدہ؟ آپ اگر جانتے ہیں کہ ان کے ایمان میں، ان کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے تو ان کو نمازی بنانے سے پہلے ان کو موحد بنائیے، ان کے عمل کی اصلاح کرنے سے پہلے ان کے ایمان کی اصلاح کیجیے، تب فائدہ ہوگا۔ جس طرح سے آپ لوگوں کو مسجد سے اور نماز سے جوڑتے ہیں، اسی طرح سے آپ ان کو قبروں سے، درگاہوں سے، مزاروں سے، خانقاہوں سے اور بزرگوں سے جو دل لگا ہوا ہے، جیسے اللہ سے دل لگا ہونا چاہیے، ان چیزوں سے دور کیجیے، ان سے دور کر کے اللہ کے در سے قریب کیجیے، یہ زیادہ اہم ہے۔ اس کے بعد عمل کی باری آتی ہے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں، 5 ارکان ہیں۔ نماز دوسرے نمبر پر، زکوٰۃ تیسرے پر، روزہ چوتھے پر، حج 5ویں پر۔ پہلے پر کیا ہے؟ ایمان ہے نا پہلے پر، ایمان کے بعد ہے نا نماز۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ ایمان کو ہم کنارے کر دیتے ہیں اور نماز سے شروع کرتے ہیں، یہ تو عجیب بات نہیں ہے؟ آپ شروع کر رہے ہیں تو ایمان سے شروع کیجئے نا، پہلے ایمان کی بات کیجئے، ایمان میں پرفیکٹ ہیں تو پھر نماز کی بات کیجئے، نماز میں پرفیکٹ ہیں تو پھر زکوٰۃ کی بات کیجئے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ایسا نہیں کہ ایمان اور عقیدہ جیسا کہ تیسا اور نماز روزہ زکوٰۃ شروع کر دیے، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعوت دینے کا طریقہ کیا بتایا؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا یمن میں تو کہا کہ معاذ تم یمن جا رہے ہو، وہاں اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اہل کتاب ہیں، مکہ کے کفار مشرکین نہیں ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، تیاری کر کے جانا، سوالات جوابات ہوں گے۔ اور کہا کہ دیکھو، سب سے پہلے اخبرہم، سب سے پہلے کیا خبر دینا، کیا بتانا ہے؟ اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ دعوت کی شروعات کرنا، اصلاح کی شروعات کرنا سب سے پہلے ایمان سے، عقیدے سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد رسول اللہ کے رسول، اس سے شروعات کرنا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ۔ اگر اس کو مان لیتے ہیں، اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، ایمان پر، شہادہ پر، توحید پر، تو پھر ان کو بتانا کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ آپ سے اس نے کیا فرمایا کہ اس کو مان لے پہلے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو پھر نماز کی بات کرنا۔ مطلب کیا ہوا کہ جب تک اس کو نہیں مانیں گے نماز پہ نہیں آنا، پہلے یہ ہے ایمان، عقیدہ، اس کے بعد پھر ہے نماز۔ اگر اس کو مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم توحید کو مانتے ہیں، ایمان کو مانتے ہیں، شرک اور کفر سے توبہ کر لیتے ہیں، تب کہنا کہ نماز بھی ہے اس کے بعد۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر نماز کی بات کو بھی مان لیتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو پھر ان کو بتانا کہ ان اللہ افترض فی مالہم زکوٰۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں زکوٰۃ فرض کیا ہے، امیروں کو زکوٰۃ دینا چاہیے، اپنے مال کی، غریبوں کو دینا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ کہا جب نماز کی بات مان لیں تو زکوٰۃ کے بارے میں بات کرنا، تو ترتیب سے پہلے ایمان اور عقیدہ، پھر نماز، پھر زکوٰۃ۔ لیکن آج کل زیادہ تر ایسا ہو رہا ہے کہ ایک جماعت ہے جو صرف نماز کے بارے میں بات کرتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے غلط بات یہ ہے کہ آپ ایمان اور عقیدے کی بات بالکل نہیں کرتے، یہ غلط ہے۔ کیا فائدہ پھر ایسی نماز کا؟ جس نمازی کے ایمان میں کھوٹ ہو، جس نمازی کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہو، نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔